Hello, Assalamu alaikum, Pakhair Ragale Ji Ayanu. I'm Rizwan Akram here in Connected Pakistani. اور ہر روز کی طرح کنیکٹڈ پاکستانی کے اندر ہم ایسے ایک پاکستانی کو لے کے آتے ہیں جو کہ پاکستان کی اصل پہچان اور پاکستان کا اصل نام ہے کہ وہ دنیا کے اندر پاکستان کی شناخت کروا رہے ہیں ایک مثبت چہرے کے طور پہ. تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی پاکستانی سید مشفق رضا نقوی صاحب جو بیسیکلی میاں والی سے بلانگ کرتے ہیں, اسلام آباد سیٹلڈ, اینڈ آج کل وہ قطر کے اندر ایک آرگنائزیشن فرٹیلائزر آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں. ملٹی ٹاسکنگ پرسنالٹی ہیں, کالمز لکھ رہے ہیں, شاعری کر رہے ہیں, موٹیویشنل ٹاکس دے رہے ہیں, لوگوں سے خوبصورت باتیں شیئر کرتے ہیں, اپنے ایک فاؤنڈیشن کے سی ای او بھی ہیں, اس کے فاؤنڈر بھی ہیں. سو آج ہم بات کرتے ہیں سید مشفق رضا نقوی صاحب سے. مشفق, ویلکم ٹو کنیکٹڈ پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کی محبت, آپ نے یہاں پہ جو ہے مجھے مدعو کیا, میں شکر گزار ہوں. اچھا مشفق, یہ ہمیں پلیز بتائیے کہ اپنے بارے میں ہاؤ واز دا جرنی, لائک سفر شروع کہاں سے ہوا, کہ پاکستان کے اندر کیا ایجوکیشن تھی, کیا خواب تھے, کیسے قطر تک پہنچے, کیا معاملات تھے سر؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میرا تعلق میاں والی سے ہے, تو میاں والی میں بیسیکلی جو میرا تعلق ہے وہ ایک پسماندہ گاؤں سے ہے. مطلب اس گاؤں میں پسماندگی سینس میں کہ سہولیات نہیں تھی, مگر سب سے جو خوبصورت بات تھی کہ وہاں پہ ذہنی پسماندگی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی, کہ وہاں پہ کچھ ایسے اساتذہ موجود تھے کہ جنہوں نے تعلیم کو اپنا جو ہے وہ ٹارگٹ بنایا اور لوگوں کو تعلیم دی. مطلب وہ ہمارے اس علاقے کا ایسا حال تھا کہ جو مین روڈ ہے کالا باغ اور میاں والی روڈ جو ہے, اس سے تقریباً 10-12 کلومیٹر وہ دریا والی سائڈ پہ گاؤں تھا. اب کیونکہ سیلاب کی وجہ سے تھوڑا سا ٹریجڈی ہوئی, تو ابھی اس وقت حالات ٹھیک نہیں. تو وہاں پہ دو ایسی شخصیات تھی, ایک میرے چچا ہیڈ ماسٹر سید عطا محمد شاہ, کہ جنہوں نے تعلیم کے لیے بڑا کام کیا, کہ وہاں پہ اس پسماندہ گاؤں میں بھی 100-150 لڑکے مختلف علاقوں سے آ کے وہاں پہ رہتے تھے. اور میرے ماموں انگلش کے بڑے اچھے استاد تھے, جو ان کو یوں کہہ لیں کہ وہ وہاں کے سر سید احمد خان تھے, اور وہ ماشاء اللہ, وہاں کے دیہاتی بچوں کو انگلش پڑھاتے تھے, اور وہاں کے بچے پوزیشن لیا کرتے تھے. زبردست. اور وہاں پہ وہ بچے آتے تھے جو میاں والی سے یوں سمجھے کہ ہر ادارے سے ریجیکٹ ہو کے, تو پیرنٹس وہاں پہ بچوں کو چھوڑ جایا کرتے تھے کہ آپ ان کو جو ہے پڑھائیں اور ان کو کچھ طریقہ سکھائیں. تو 100-150 بچہ 200 بچہ وہاں پہ ہر وقت رہتا تھا. اور گاؤں کے جو لوگ تھے وہ اتنے اچھے تھے کیونکہ ان کا عقیدتاً اور محبت تھی چچا سے اور ماموں سے, تو وہ بچوں کو 2 یا 3 وقت کا جو کھانا بھی ہوتا تھا وہ بھی دیتے تھے. تو مطلب یہ بچوں پہ بھی جو برڈن نہیں ہوتا تھا, گاؤں کے لوگ ہی اس برڈن کو برداشت کرتے تھے. تو ایک سلسلہ جو دیکھا بزرگوں کو محنت کرتے ہوئے, ان سے بہت کچھ سیکھا. پھر انہی سے جو پڑھ کے ہمارے کچھ رشتے دار, میرے جو سیکنڈ ماموں تھے, انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں پوزیشن حاصل کی اور وہ اسلام آباد شفٹ ہوئے. تو انہوں نے جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو جوائن کیا. تو اسٹیٹ بینک میں مطلب انہوں نے پھر اس کے بعد نوجوان نسل کو جو ہے سپورٹ کیا. تو ایسا ایسا ہم لوگ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف سارے لوگ گئے. میرے والد صاحب اردو کے پروفیسر تھے, وہ بھی اسلام آباد شفٹ ہوئے. تو ایک مسلسل بچپن سے دیکھا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں وہ مسلسل بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ایک کوشش کر رہے تھے کہ اپنے حالات کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے جتنے بھی گاؤں کے اور ارد گرد کے لوگ ہیں میاں والی کے جو لوگ تھے, ان کو خوب وہ سپورٹ کر رہے تھے. تو ایک چیز ذہن میں یہ چیز آتی گئی کہ ایسا اپنی ذات کے علاوہ بھی جو ہے دوسروں کو بھی دیکھنا ہے. جب ہم لوگ اسلام آباد شفٹ ہوئے تو میری شاید عمر اس وقت 1.5 سال تھی. تو تعلیم ہوئی اسلام آباد میں حاصل کی. تو جیسے ہی میں تھوڑا بڑا ہوتا گیا تو دیکھتا رہا کہ
والد صاحب تھوڑے سے ظاہر اردو کے پروفیسر تھے، تو ایک حالات کافی ٹف تھے، اور ہم کیپیٹل میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں رہنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، کہ وہاں کی زندگی میاں والی اور دیہات کی زندگی سے بالکل مختلف تھی. تو ایک ظاہر ایک پریشانی کے عالم میں وہ تھے، تو مجھے بڑا فیل ہوتا تھا، اور میں یہ سوچتا تھا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کی ہیلپ کی جائے، یا میں کچھ ایسا کر پاؤں کہ میں ان کا سہارا بن جاؤں، ان کے ساتھ ہیلپ کروں، اور گھر کے حالات جو ہیں. تو یہ بچپن سے میرے ذہن میں یہ چیز مجھے ڈسٹرب کرتی تھی کہ والد صاحب کو تھوڑا پریشان دیکھنا. تو اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ جب آپ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک راستے بھی بناتا ہے، اور آپ کو جو ہے رہنمائی بھی دیتا ہے. تو 97 میں فرٹیلائزر کمپنی داؤد خیال میں میاں والی میں اس وقت اس کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی، اور اس کے لیے ان کو ایف ایس سی ڈپلوما بی ایس سی کے اسٹوڈنٹس چاہیے تھے. جو وہاں کے جو ایم ڈی تھے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہاں کی جتنی نوجوان نسل ہے، کیونکہ میاں والی بہت پسماندہ علاقہ تھا اوور آل، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہاں پہ فرٹیلائزر لگی ہے تو میاں والی کے لوگوں کو میں سب سے پہلے جو ہے وہ پریفرنس دوں گا اور جاب دینے کی کوشش کروں گا. تو اس میں ایک ہمارے ریلیٹیو اسلام آباد آئے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسی ایک اپرچونیٹی ہے، کیونکہ میرے ذہن میں پہلے سے تھا کہ کچھ کیا جائے ایسا کہ گھر میں جو ہے وہ مدد بھی ہو جائے اور گھر کا جو ہے ایک سپورٹ ہو جائے. تو اس وقت میں نے تھوڑا سا تعلیم کو اپنا روک کے وہاں پہ ٹریننگ شروع کر دی. نارملی انڈسٹریز میں 2 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایگزام ہوتا ہے، اور پھر اگر آپ اس قابل ہوتے ہیں تو آپ کو جاب بھی مل جاتی ہے. تو اللہ کا نام لے کے پاک امریکن میں نے جوائن کر دی. تو سال 2 تو بڑا، کیونکہ ایک دم تعلیم، اور میری عمر بھی بہت کم تھی، 17.5 سال ایج تھی اس وقت. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب بینک اکاؤنٹ کے لیے گیا تو انہوں نے آئی ڈی کارڈ مانگا، تو آئی ڈی کارڈ بھی نہیں تھا، تو کزن کی مدد سے اکاؤنٹ اوپن ہوا. تو مطلب ایک بہت ارلی سٹیج سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا اسٹرگل کا. پھر وہاں پہ کیونکہ الیکشن کمیشننگ میں ہمارے 12 گھنٹے شفٹ چلتی ہے، اور نائٹ بھی ہوتی ہے، مارننگ بھی ہوتی ہے، تو ایک بہت ٹف روٹین تھی. اور وہ لڑکا جو اسلام آباد میں رہا ہو، ایون حالات وہ بھی تھے، ٹف تھے، لیکن پیرنٹس کی طرف سے کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی. تو وہاں پہ کافی ایک اسٹرگل کا ٹائم تھا اور بڑی مشکل. تو میرے چچا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہیڈ ماسٹر تھا محمد شاہ، وہ ایک بڑے زبردست انسان تھے. انہوں نے ایک بات مجھے اس وقت کہی تھی جو کہ ابھی تک میری وہ رہنمائی کرتی ہے. وہ بات انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا بس چلے تو تمہیں یہ نوکری جو ہے جاب ہے ایک دن بھی میں نہ کرنے دوں، لیکن جو مرد ہوتا ہے وہ میدان کبھی نہیں چھوڑتا. ان کی وہ بات جو ہے آج تک میرے ذہن میں، اور میں اس وقت سے مسلسل یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو امپروو کیا جائے، بیٹر کیا جائے. پھر وہاں پہ میں نے 7-8 سال سروس کی، پھر کراچی کو 1.5 سال کی جاب کی. پھر وہاں سے 2009 میں میں قطر آ گیا. یہاں پہ ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے، وہ ادھر پورے پاکستان سے فرٹیلائزرز آئل گیس کمپنی سے لوگ آتے ہیں، ادھر ٹیسٹ انٹرویوز ہوتے ہیں، پھر وہاں سے جو لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ جاب ملتی ہے. تو یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ تو ملٹی نیشنل لوگ ہیں، اور سیکھنے کا موقع ملا، دماغ کو اور وسعت ملی، اور ملٹی ڈائمینشنل جو سوچنے کا جو ذریعہ بنا. یہاں کے لوگوں کو دیکھا، کلچر دیکھا، مختلف گوروں کو دیکھا، ایشینز کو دیکھا، تو ہر بندہ یہاں پہ اسٹرگل کر رہا ہے. پھر ہماری کمیونٹی کے لوگ اتنے یہاں پہ ایکٹیو تھے. ہم جب کافکو میں نے جوائن کیا تو یہاں پہ ہمارے جو سینئر تھے جنہوں نے ہمیں بڑے بھائیوں کی طرح ویلکم کیا، سپورٹ کیا، اور انہوں نے ہمارے لیے راہ ہموار کی. پھر اس کے بعد میں کیونکہ شاعری سے بھی شغف تھا، تو یہاں پہ کچھ تنظیمیں تھیں جو بڑی ایکٹیو تھیں. مختلف دنیا کے جو ممالک کے لوگ جہاں رہتے ہیں
جن کو اردو سے محبت ہے، تو انہوں نے مختلف اردو کے ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں پہ تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، اور کئی انٹرنیشنل مشاعرے یہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک تنظیم ہے مجلس فروغ اردو ادب، وہ تقریباً 24-25 سال سے مشاعرے بھی کرا رہی ہے، اور کوئی 22-23 ایوارڈ بھی دے چکی ہے مختلف ممالک میں، صرف پاکستان نہیں، پاکستان کے علاوہ بھی جتنے ممالک میں اردو بولی جاتی ہے یا اردو کی جو خدمت کر رہے ہیں، تو اسکالرز وہ لوگ آتے ہیں۔ پھر وہ اسکالرز ان سے ملنے کے بعد مزید جو ہے وہ امپرومنٹ آئی، اور ایک سوچ کو وسعت ملی، بہت بڑے بڑے نام دنیا سے جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ سلسلہ دیہات سے شروع ہو کے شہر سے پھر ملک سے باہر، اور یہ کنٹینیوس یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور کوشش ہے کہ اپنے آپ کو دن بدن بہتر کیا جائے۔ تو اس بارے میں جو مزید اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے شاعری سے تو سلسلہ تھا کہ لوگوں سے کچھ نہ کچھ رابطہ رہتا تھا، مشاعروں میں بھی، لندن بھی میں گیا، مشاعرہ اٹینڈ کیا، اسی طریقے سے پاکستان میں کئی شہروں میں گئے، یہاں قطر میں بھی انٹرنیشنل کئی مشاعرے اٹینڈ کیے۔ تو اس کے بعد دیکھا کہ یہ ایک پلیٹ فارم پھر بھی لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ ان سینس کہ شاعری سننے اور پڑھنے والے لوگ بڑے محدود لوگ ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ جو چیز سیکھ رہے ہیں یا مسلسل جو امپرومنٹ آ رہی ہے، تو وہ دوسروں کو بھی اپنا علم جو ہے اس کو ٹرانسفر کرنا چاہیے۔ تو پھر میں نے کالم لکھنا شروع کیا، کالم جو موٹیویشن کے نام سے لکھا، کہ اس میں وہ ٹاپکس جو موٹیویشن سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو پھر میں نے وہاں پہ پھر ریئلائز کیا کہ کالم بھی ظاہر ہے، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو کم لوگ ہی پڑھتے ہیں اخباریں، تو اب میرا خیال ہے بزرگ حضرات اس طرح پڑھتے ہوں گے۔ تو کیونکہ ینگ جنریشن کو ٹارگٹ کرنا مقصود تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ سوشل میڈیا کا رخ کیا جائے۔ تو پھر میں نے اپنا موٹیویشن بائی عمار نقوی کے نام سے چینل بھی بنایا، اور ایک فیس بک پیج بھی ہے۔ تو وہاں کے ذریعے سے پھر اب کافی لوگوں سے کنیکٹڈ ہوں، اور ان سے بات بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو فردر اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ ایسے کورس کیے جائیں کہ جس سے ہم خود کو امپروو کر سکیں، خود کو بہتر کر سکیں، اور لوگوں کی پروفیشنل وے میں ہیلپ بھی کر سکیں۔ تو پھر کیسر عباس ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، کوچ بھی ہیں، تو ان سے ابھی بس ریسنٹلی ختم ہونے والا ہے میرا کورس کوچنگ کا۔ تو وہ کوچنگ جو کورس ہے وہ بڑا زبردست ہے، اس کے ذریعے آپ نوجوان نسل کی جو سمت ہے، ڈائریکشن ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں آپ بڑی مدد کر سکتے ہیں۔ جو ان کا جو ڈیئر کوچنگ ماڈیول ہے وہ بڑا زبردست ہے، کہ اس میں آپ جو ڈائریکشن ہے کسی شخص کی بھی، کسی معاملے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ اچھے فیوچر کے لیے ہو سکتی ہے، کوئی اور کچھ اور معاملات ہو سکتے، تو وہ ہم اس کوچنگ پریکٹس سے اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی سمت کو ٹھیک کر لے، اپنی ڈائریکشن کو۔ پھر وہ نیکسٹ جو سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ اینالائز کرے کہ آیا ایسا کیا ایشو ہے کہ جو اس کو روک رہا ہے۔ اس کی اب دیکھیں کئی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں جو ہمارے لیے ہرڈلز ہوتی ہیں۔ کبھی نوکری ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے اور کہیں دوسری طرف سوئچ نہیں کر سکتے۔ گھر کے حالات جو ہے مڈل کلاس کے لوگ، گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کسی بڑے جمپ کے لیے یا بڑی چینج کے لیے وہ ظاہر ہے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پاتے۔ اس قسم کی کئی ہرڈلز ہیں، تو ان کو پھر اینالائز کیا جاتا ہے کہ یہ ایشوز کیا ہیں، اور ان کو جس کو کوچی جو ہے وہ کیسے اس کو اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور اینالائز کر کے کہ وہ اپنے گول کو کیسے اچیو کر سکتا ہے۔ پھر پراپر ڈیزائن کیا جاتا ہے روڈ میپ کہ کیا کر کے جو کچھ وہ کر رہا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک چیز کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کے کہیں اور، میرے پروفیشن کچھ اور ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اپنا جو پرسنل وقت ہے
اس سے موٹیویشن کے لیے کالم بھی لکھتا ہوں، مختلف انٹرویوز بھی دیتا ہوں، تو خود بھی سیکھ رہا ہوں، اور جو سلسلہ ہے سیکھنے کا، یہ بھی ایک سیکھنے کا طریقہ ہی ہے کہ آپ جو چیز سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں سے شیئر کر، یہ ایک بیسٹ میرا خیال ہے طریقہ ہے سیکھنے کا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے سب سے جو ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو امپاور نہیں کر پاتے، تو اس میں ہم نے اپنے آپ کو امپاور کرنا ہوتا ہے، یا اس کو جو کوچی ہے اس کو ہیلپ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپاور کرے کہ جو اس نے پلان بنائے ہیں ان کو رزلٹ میں کنورٹ کر سکے۔ تو یہ ایک طریقہ کار اس کا ہے، وہ کوچنگ جو ہے ابھی میں نے باقاعدہ پریکٹیکل کوچنگ شروع کی ہے، 2-3 لوگوں کی کوچنگ کر چکا ہوں، تو ابھی 25 کا میرا ٹارگیٹ ہے۔ تو یہاں پہ جو آڈینس ہمیں سن رہے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو ہیلپ چاہیے ہو تو انشاءاللہ فری آف کاسٹ جو ہے ان کی میں انشاءاللہ ہیلپ بھی کروں گا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں شیکسپیئر نے کہا تھا کہ دنیا جو ہے وہ ایک سٹیج ہے، اور ہم پلیئرز ہیں، ہم آتے ہیں ایکٹ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، میرا خیال ہے 90% سے زیادہ ہم لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک ہی طرح کی لائف گزار رہے ہیں، کہ پیدائش ہوئی، پھر بولنا چلنا سیکھا، اسکولنگ ہوئی، کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، نوکری کی تلاش کی، نوکری ملی، شادی کی، شادی کے بعد پھر بچے ہوئے، پھر ان کے پرابلم، پھر ان کی اسکولنگ، پھر ان کی شادی، پھر اس طرح کر کے لوگ ریٹائر ہو کے پھر چند سالوں بعد زندگی ختم، اور یہ ایکٹ یہاں پہ نارملی ختم۔ یہ ہماری ایک پیٹرن ہے لائف کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے لائف کا پرپز نہیں ہے، پرپز آف لائف نہیں ہے، تو وہ لائف اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے۔ تو پرپز جو بیسک جو پرپز ہمارا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمارے جو لائبلٹیز ہیں، جو پیرنٹس ہیں، اپنے اولاد ہیں یا بیوی بچے ہیں، ان کی پرورش سب کچھ تو ظاہر ہے ہمارے اوپر وہ لازم ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم ہیومینٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے کچھ کریں تو وہ پرپز آپ کا بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس کا لیول۔ ایک جو بڑے لوگ ہیں ان کو دیکھا، ان کو پڑھا، تو یہی تھا کہ انہوں نے اپنے لیے بھی بہت کچھ کیا، لیکن خود کو بڑا اہم سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ نے کسی چیز، کوئی بھی تخلیق جو ہے اللہ کی، وہ بیکار نہیں ہے۔ جب کوئی چیز بیکار نہیں ہے تو ہمیں خود کو بھی بیکار نہیں سمجھنا چاہیے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، لیکن خود کو اہم سمجھتے ہوئے دوسروں کو غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ سب سے اہم جو پہلو ہے جو کہ ہم نہیں کر پاتے، ہم جب اپنے آپ کو اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں تو دوسروں کو غیر اہم سمجھتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک اہم چیز ہے کہ خود کو اہم سمجھتے ہوئے، تو ویژن جب ہم اپنا بڑا کر لیں گے کہ جو بھی انسان جو کچھ سیکھ رہا ہے تو دوسروں کو سکھانا شروع کر دے، اس سے وہ خود بھی سیکھ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھا سکتا ہے۔ جی سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میاں والی کے ایک دور افتادہ شہر سے قطر تک کا جی سفر، قطر کے اندر ایک جاب سے لے کے موٹیویشنل اسپیکر تک کا سفر، اس سفر کے اندر کیا ایسی خوبیاں پیدا ہوئی جو آپ کو منزل کی طرف رواں دواں رکھیں؟ دیکھیں، نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب میں بھی مطلب کافی عرصے سے، ابھی کچھ عرصہ پہلے کچھ کلیئرٹی آپ یوں کہیں کہ مجھے نظر آ رہی ہے، ورنہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم بے سمت چلتے ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی ہمیں، بس ہوا کے دوش پہ کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ بالکل صحیح۔ سفر ایسے ہی چلا، لیکن اندر ایک طلب تھی، ایک چاہت تھی کہ جو میں کر رہا ہوں وہ میں ٹھیک نہیں کر رہا، کچھ ایسا نہیں کر رہا کہ جس کو بڑا کہا جائے۔ میں ایک روٹین سے زندگی گزار رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، بچے، یہ وہ سارے معاملات، تو لگتا تھا کہ زندگی کچھ کمی ہے زندگی میں۔ اور جب میں دیکھتا تھا بڑے بڑے لوگوں کو، عبدالستاریدی صاحب جیسے لوگوں کو پڑھتا تھا، ان کے بارے میں سنتا تھا، دوسرے موٹیویشنل اسپیکرس کو جب سنتا تھا، پڑھتا تھا، وہ بہت سارے کامیاب لوگوں کی باتیں شیئر کرتے تھے، تو پھر ایک دماغ میں ایک چیز آنا شروع ہو گئی کہ زندگی کو کسی اور انداز سے بھی دیکھنا چاہیے، کہ تھوڑا سا ہٹ کے جس راہ پہ آپ چل رہے ہیں اس سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو کے دیکھیے
کامیاب لوگوں کو پڑھنے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ پھر میں نے ایک کتاب ابھی پڑھ رہا ہوں، تھنک اینڈ گرو رچ کے نام سے، تو اس میں ایک خاص جو پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ بھی حاصل آپ کو کرنا ہے، کیونکہ وہ 400-500 ایسے بندوں پہ وہ کتاب تحقیق تھی کہ جو کامیاب تھے زندگی میں، اور بہت زیادہ ہائی لیول پہ کامیاب، ایسے نہیں کہ، تو ان میں جو سب سے اہم پہلو اس کتاب میں جو مجھے ملا کہ کچھ بھی کرنے کے لیے برننگ ڈیزائر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو ہم، چونکہ ایک نارملی ہم جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک ایسے کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں کہ بس جو چل رہا ہے وہ چلنے دو، تنخواہ آ رہی ہے، کیا اتنی پریشانی لینے کی ضرورت۔ جیسے ہم اس کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں تو باہر نکل پھر ہم ہر روز اپنا کوئی ٹارگیٹ سیٹ کر لیتے ہیں کہ ابھی میں نے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ جو سفر وہاں سے، کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ انہوں نے کبھی آرام سے وہ نہیں بیٹھے، ایون کہ بیکورڈ ایریا تھا میاں والی کا وہ، لیکن وہ مشہور اس لیے تھا۔ جب میں نے پاک امریکن جوائن کی تو ہر بندہ مجھ سے جو جب پوچھتے تھے کہاں سے ہو آپ، میں بتاتا تھا کہ میں میاں والی ادھر کا جو ایک دیہات ہے، کیونکہ میں ان کو بتانے کی کوشش کرتا تھا کہ ایسے روکڑی سے نیچے جا کے نورنگا، اچھا نورنگا، اس کے بارے میں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں اخباروں میں، ہر سال آتا ہے کہ وہاں کے بچوں نے ٹاپ کیا، تو مجھے مطلب کہ میں ان کو بتانا چاہتا تھا کہ ایسا دیہات ہے 11-12، ان کو پہلے پتا ہوتا تھا، تو مطلب وہ ایک ان بزرگوں کی وجہ سے ان سے سیکھا کہ ان کا مقصد کبھی انہوں نے پیسہ نہیں کمایا، کبھی اس کو، ان کا ایک جنون تھا علم تقسیم، علم کرنا ہے، علم بانٹنا ہے، اور کئی بڑے بڑے جو ہے لوگ جو مختلف اداروں کو سرو کر رہے ہیں وہاں سے پڑھ کے گئے، ٹاٹوں میں بیٹھ کے نیچے، ہر سال سیلاب آتا ہے وہاں پہ، اب تو سیلاب کی وجہ سے ویسے دریا برد ہو چکا ہے علاقہ، تو یہ جب ساری چیزیں دیکھ کے بزرگوں سے سیکھ کے پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کے آپ کو لوگ بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ریحان صاحب ہے، ریحان اللہ والا صاحب، تو ان کی میں ویڈیوز دیکھتے رہتا ہوں، فالو کرتا ہوں، انہوں نے ایک بڑی زبردست ایک بات کی تھی جو میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھی، اور اس نے بڑا مجھے اس سے میں نے سیکھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اگر آپ کو کہیں اپنے سے بہتر جگہ پہ جانا ہے تو اپنے سے بہتر دوست بنائیں، جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے اگلے سٹیپ پہ کیسے جا سکتے ہیں، اس سٹیپ پہ جا کے پھر اس سے اور بہتر دوست بنانے کی کوشش کریں۔ تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ مختلف اسکالرز آتے ہیں، ان سے جب ہم ملتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو ان سے سیکھ کے ان سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی چیزیں سیکھتا ہوں اس کو نوٹ کرتا رہتا ہوں، نوٹ بناتا رہتا ہوں، پھر بار بار ان چیزوں کو پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، ایسا اس طریقے سے وہ پھر آپ کی، جب آپ بات بھی کرتے ہیں بار بار، اچھی بات جب کی جائے تو خود بندہ سب سے پہلے خود اس کا اثر لیتا، اور آخر میں خود بندے کو لگتا ہے کہ میں جب سب سے یہ بات کر رہا ہوں تو اگر خود نہیں کروں گا تو خود بخود بندے کو وہ چیز کمپیل کرتی ہے کہ آپ اس پہ عمل کرنا شروع کریں۔ تو اس طریقے سے وہ وہاں کی جرنی اور بیٹر انشاءاللہ کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، اور دن بدن اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جی زبردست سر، ایک بات آپ نے کی پیشن کے حوالے سے کہ پیشن اپنا فائنڈ آؤٹ کریں، جی یہ کیسے ڈیفائن ہوگا کہ آپ کے اندر کیا پیشن ہے؟ لائک آپ نے کہا کہ آپ یہاں پہ آئے تو پھر آپ کو فیل ہوا کہ یہ فائنڈ آؤٹ کیسے کیا جائے؟ ہم ہمیشہ سنتے ہیں ہر موٹیویشن اسپیکر، فائنڈ یور نو یور وائی، پاور آف وائی، فائنڈ یور انر سیلف، یہ کیا ہے؟ پیشن کہاں سے معلوم ہوگا؟ ایکچولی نارملی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پیشن ہوتا ہے، ایک اٹریکشن ہوتی ہے۔ ہم ان دو چیزوں کے درمیان پھنس کے رہ جاتے ہیں، اور ہم زیادہ تر اٹریکشن کی طرف جاتے ہیں۔ اٹریکشن مین کہ میں نے کچھ بھی دیکھا، کچھ اچھا دیکھا، کسی اچھے سنگر کو دیکھا، کسی اچھے
एक्टर को देखा, मॉडल को देखा, तो नॉर्मली हमारी यंग जनरेशन या हम लोग देखते कि हम ऐसा बन जाए, ठीक है। डॉक्टर को देखा कि जी बड़ी रिस्पेक्ट है और हर बंदा डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, तो ये सारी अट्रैक्शन की वजह से हम जो है पैशन को नहीं ढूंढ सकते। तो हम अट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं, तो हम अपने पैशन मीन कि कोई ऐसा काम कि जो बगैर आप पैसों की लालच के, अपना जाती वक्त दे करके जो आप काम कर सके और आपको वो अच्छा लगे, अंदर से आपको एक फीलिंग आए कि मेरा काम फर्टिलाइजर कंपनी का, लेकिन मैं ये सब काम करता हूँ, किसी से बात करता हूँ, कोई लोग मुझसे मशवरा लेते हैं, मुझसे बात करते हैं, उनके जो मसाइल हल होते हैं, बात करके अपने जितने भी मेरे नाकिस इल्म और उसकी वजह से जो भी उनकी मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो ये चीज़ मुझे खुशी देती है। और इसके लिए मैं कोई पैसे नहीं कमाता, अपना वक्त भी देता हूँ, अपने जेब से पैसे भी लगाता हूँ। अब शायरी है, शायरी मेरा पैशन है। मैं यूके तक भी गया, मुख्तलिफ जगह पे जाके मुशायरे पढ़े और मैं पैसे भी नहीं लेता। तो वो क्या है कि मैं अपनी जेब से लगा के जा रहा हूँ, तो मुझे वो मेरा वो पैशन है। तो वो चीज़ जो आप बगैर किसी लालच के आपको वो सुकून दे। और दूसरी बात है कि उसमें विजन होना चाहिए, कि उसमें पॉजिटिव पहलू हो, कि वो लोगों के लिए भी उसमें कुछ फ़ायदा हो, सिर्फ आपकी ज़ात ना हो कि आपको फेम मिल रहा है, आपको वाह वाह हो रही है, ये नहीं, बल्कि उससे आप कुछ पैगाम भी दे रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। तो वो चीज़ जो है ना, वो पैशन कराती है, विजन है आपका, पैशन है वो। सर, सक्सेस का फॉर्मूला आपकी नजर में क्या है? क्या हैबिट्स अपनाई जाएं तो आप सक्सेस के रास्ते पे होते हैं? देखिए, छोटी छोटी हमें जो खुद तो पहले एनालाइज करना चाहिए कि मेरे अंदर कौन कौन सी खामियां मौजूद है, तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए छोटे छोटे कदम लेने चाहिए। क्योंकि आप एकदम सोच लें कि मैंने आज एक दिन में चेंज होना, तो कोई चेंज नहीं हो सकता। तो जो भी हमारे अंदर, हर बंदे में खूबियां और खामियां मौजूद हैं, तो छोटी छोटी अपनी खामियों को, जो छोटी छोटी रूटीन है, उनको जब हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, कि उसको छोड़ना शुरू करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम फिर बड़े बड़े स्टेप की तरफ जाते हैं। तो छोटी छोटी अपनी खामियों को बिल्कुल ईमानदारी के साथ एनालाइज करें कि आया मुझ में ये खामी है। बाद दफा तो कहते हैं कि वो ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, कि लोग भी जब बात कर रहे होते हैं तो हम उसको डिनाई कर देते हैं कि ये तो लोग ऐसे कहते हैं। तो उसको ज़रा सोच लेना चाहिए कि ठीक है, हो सकता है लोग भी गलत हों, हो सकता है ठीक भी हों। तो मैं ऐसा, मेरा इंप्रेशन क्यों बन रहा है कि लोग मुझे ये बात कह रहे हैं, तो ज़रा उसको खुद लोगों की जगह बैठ के जब हम अपने आप को तनकीद का निशाना बनाएंगे, बजाय कि दूसरों को, क्योंकि सिर्फ आप किसी को तब्दील कर सकते हैं तो आप खुद है जिसको आप तब्दील कर सकते हैं, जिस पे आपका पूरा पूरा अख्तियार है। लेकिन चूंकि हम विजन हमारे बड़े तंग होते हैं, हम अपने आप को कुछ ज़्यादा बाद दफ़ा समझ रहे होते हैं, तो हम वो बेहतरी की तरफ जा ही नहीं पाते। तो हम इसी वजह से जो है वो एक अब लिमिटेड उसमें फ्रेम में रह जाते हैं और फर्दर अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते। मुशफिक साहब, आपने वक्त दिया, आपसे बात हुई, बड़ी खूबसूरत आप बातें करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप ऐसी बातें हमसे शेयर करते रहा करें। और मैं चाहूंगा कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो प्लीज उसका भी लिंक दें, ताकि जो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, वो आपसे सीख सकें। और जो आप काम कर रहे हैं बड़ा जबरदस्त है। स्पेशली हमारे यहाँ पे जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो अपनी सक्सेस खुद तक महदूद रखते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह लोगों को ये सब बताना चाह रहे हैं, लोगों को ये सब सिखाना चाह रहे हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात है। चूंकि मैं खुद तालिब इल्म हूँ, सीख रहा हूँ, तो कोई सक्सेसफुल ऐसा वो सिलसिला नहीं है, लेकिन चूंकि सीख रहा हूँ, तो जितना सीखा है तो उसको शेयर करने से खुद बंदा सीख और फर्दर बंदे में बेहतरी आती है। तो एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं ये काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और खुद को ही अगर आप बेहतर कर लें, तो आप क्योंकि माशरे का एक हिस्सा होते हैं, तो माशरा ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आती है लोगों में। तो वो एम आर नकवी के नाम से, एम आर नकवी मोटिवेशन बाय एम आर नकवी, दोनों चैनल और फेसबुक इसी नाम से हैं। तो वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी है, अगर कोई शख्स रब्ता करना चाहे, कोई बात करना चाहे,
تو انشاءاللہ موسٹ ویلکم. اپنے کیپیبلٹی کیپیسٹی کے مطابق انشاءاللہ میں ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا. مشفق صدر نقوی صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ سے بات ہوئی، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور آپ اس طرح لوگوں کو رہنمائی کرتے رہیں اور اسی طرح پاکستان کا نام پاکستان سے باہر پاکستانیوں کے لیے روشن کرتے رہیں، مثبت پیغام پھیلاتے رہیں. ہم آپ جیسے لوگوں کو لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جتنے لوگ کنیکٹڈ پاکستانی دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے رہیں، کیونکہ ہم ایسے مزید پاکستانیوں کو سامنے لے کے آ رہے ہیں جو پاکستان کی شناخت اور پاکستان کا چہرہ ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. Thank you. اللہ حافظ.